حالات میں جب عام پاکستانی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں اور بے روزگاری کے ہاتھوں، یوٹیلیٹی بلز کے ہاتھوں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے تو بچ نکلا ہے، لیکن معاشی بحران سے ابھی تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکا۔ تو ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو عام آدمی جو ہے وہ ایک نجات دہندہ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی تباہی کا یہ عمل جو ابھی تک رک نہیں پایا، یہ عمل جو ہے یہ 28 جولائی 2017 سے شروع ہوا، جب ایک اچھے بھلے آگے بڑھتے ہوئے ملک کو اور ایک مستحکم منتخب نمائندہ حکومت کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے ایک باقاعدہ منظم سازش جو اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے بابا رحمتے عرف بابا لانتے کی سربراہی میں جو ہے وہ انہوں نے ملک کو ڈی سٹیبل کیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بات پہ نکال دیا گیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اور انہوں نے آپ نے جو ہے وہ شو نہیں کی، اور پاکستان جو اس وقت دہشت گردی پہ قابو پا چکا تھا، پاکستان جو اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا تھا، پاکستان جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اوپر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، اور 2013 میں جب پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اس وقت پاکستان لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے مسائل میں اس بری طرح سے گرا ہوا تھا کہ آج کی مثال جو ہے وہ بھی اس کے اوپر صادق آتی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ شہروں میں 20 گھنٹے اور گاؤں میں رورل ایریا میں تو 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی تھی، ہو چکی تھی، اور حالت یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اور آگے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ تھا۔ لوگ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرنے سے کتراتے تھے کہ جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہر پاکستانی یہ بات کہتا تھا کہ اگر اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی پاکستان کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہے، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو 4 سال کے عرصے میں، حالانکہ 5 سال کی ہماری جو ہے وہ ٹرم تھی، نہ صرف اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور اس ملک سے دہشت گردی کو دور کیا گیا، بلکہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ 24ویں جو ہے وہ اکانومی بن چکا تھا۔
اور G20 کا جو کلب ہے اس میں وہ شامل ہوا چاہتا تھا، ایک یا دوسرے مالی سال میں وہ اس میں شامل ہو جاتا. اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ سبھی کو معلوم ہے کہ 65 روپے لیٹر تھا. ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس پلس تھا. اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی. اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا. اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور حقی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی. ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا. اور اس کا ایک ہی تقیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امیر اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے. اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کی. وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں. اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے پونے 4 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دستوں گریباں ہو. حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا. یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا. اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں. اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے یہ اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا. میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دو چار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی. امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی. ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے
کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے۔ پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہمکنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، کہ پاکستان جب جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے، کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب کے پی کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی۔ میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں۔ ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عوام جو ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کی طاقت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کریں، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں تھا، یا یہاں پہ وہ 99 یا 97 میں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کے ایسی معاشی اور اکانومی کی اصلاحات کی کہ آج وہ ملک جن کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومی کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہاں پہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ
کیوں کر اتنی ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان نے وہ کون سی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنائی. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر نے جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کی، اور انہیں جو ہے وہ 92-93 میں جو ہے وہ اسی طرح کی سازش کا، جس طرح سے پھر 99 میں ہوا یا 2017 اور 18 میں ہوا، اس کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. تو جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ملک کو بحران سے نکالا ہے، وہ اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. اور ان کا ریسیپشن جو ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا یا آرگنائزیشن کا فرض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور ہم ہر پاکستانی سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں. اور 21 اکتوبر کو جو پروگرام جو ہے ریسیپشن کا، کہ وہ ایئرپورٹ پہ یا مینار پاکستان پہ جلسے کی صورت، یا جو بھی اس میں مختلف چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں جن کا فیصلہ آنے والے 1-2 روز میں ہو جائے گا، جو اناؤنس ہو جائے گا، تو اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا جائے، تاکہ پوری قوم میں، عام آدمی میں جو ہے وہ ایک اعتماد کی لہر جائے، اور پوری دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھے کہ پاکستان میں یہ سخت ہے، پاکستانی قوم میں یہ ہمت ہے کہ وہ بار بار گری ہے اور دوبارہ اٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہے. اس مرتبہ بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے انہی خوابوں کی تعبیر کے مطابق جو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جو ہے وہ جو خواب دیکھے تھے، جیسا پاکستان دیکھا تھا، اس پاکستان کی ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں. بہت جو عوامی نمائندوں کے حوالے سے ان کو بحال کیا جائے اور ایک ہفتے کے اندر وہ کیسز چلائے جائیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا دیکھیں کہ کل تیسری کی میٹنگ مجھے پیپلز پارٹی کی نے کہا گیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ یہ عام انتخابات، یا نون لیگ نہیں چاہتے کہ عام انتخابات. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوشش کی ہے کہ اس کی کاپی میسر آ جائے، لیکن میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے. میڈیا کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے. یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے. اور ویسے تو اس کی مثالیں پہلے بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اور ایک مثال دوسری سے بڑھ کے ہے. لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، شاید اس فیصلے نے اس میں اور اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے سے شاید وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کے اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے اور اپنے ادارے کی تباہی کرنے والے چیف جسٹس صاحبان میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ شاید ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے. یہ ایک متنازع بینچ تھا جس میں بینچ میں بیٹھے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بات انڈورس کر رہا ہوں یا کوٹ کر رہا ہوں، جو ایک سینئر جج
ان کے ساتھ ہی ان کی دائیں طرف بیٹھے اور وہ یہ بات بار بار جو ہے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈریکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی؟ تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے، ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائری بھی بھگتنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو، انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی۔ باری باری پلیز، ایک منٹ۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ ادھر پہنچے گے ایئرپورٹ پر تو سب سے پہلے تو اس کی گرفتاری ہوئی۔ اس کے لیے آپ کو یہ بیل بفور اریسٹ کا اپیل دائر کرنے جانے ہیں یا سیدھا ہی وہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے کیس دیں گے اس کے بعد وہ عوام میں آپ اب آپ کو یہ معاشرت کو کہہ رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو بیانیہ کیا ہوگا سپریم کورٹ کا، کس بیانیے پر جو بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑتا رہا اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا؟ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر 17 میں کہاں تھا؟ 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں، 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں، اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6 اشاریہ 2% ہو، پاکستان جو ہے وہ
24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہو، اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے، تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں۔ اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں۔ اچھا رانا صاحب، اس طرح کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کی اجازت سے قدرت ہے، کیا ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے اور سفر کے لیے کیا پاکستان کے حقیقی ڈاکٹروں نے مشورہ کیا ہے سفر کی اجازت دی ہے؟ جی، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے، اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور اس کو آپ مکمل تو خیر کسی معنوں میں بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے میڈیسن کے حوالے سے بھی، چیک اپ کے حوالے سے بھی، اور احتیاط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر انسان کو جس کو یہ عارضہ لاحق ہو اسے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے اپنا بہترین علاج اور احتیاط جو ہے وہ کی ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی کریں گے، اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آ کے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ کریں گے۔ ایک منٹ ایسے نہیں پلیز، باری باری جو تن کا چل رہا۔ کون جی؟ نہیں، ہم نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک پیج پہ نہیں۔ سن لیں آپ 92 لے لیں، 97 لے لیں، اپنا جو ہے وہ 2013 لے لیں، تو پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ ون پیج کی تو اصطلاح یہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں نکلی، ہم نے تو کبھی نہیں کلیم کیا بات ہو رہی جی۔ ہے، بات تو کرنے نہیں، ایک پیج والی بات جن معنی میں کی جاتی رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں، ہم تو اس جو ہے وہ یعنی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا جو طریقہ کار ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک ایک کر کے کر لیں، ایک ایک کر کے کر لیں جی۔ اس کے بعد 21 اکتوبر کی اب تاریخ سامنے آئی ہے، اگر لیگل طور پر کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو کیا تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ یہ حتمی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ حسن مدورہ کو میں جواب دے دوں گی، چھوڑ دیں، ہو گیا جی، ہو گیا سر بات جی۔ 21 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے۔ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے متعلق ہم نے پہلے سے
مکمل جو ہے وہ تیاری بھی اور تسلی تشفی بھی کی ہوئی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ان میں رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی دقت پیش آئے. ایک منٹ ادھر سے نو، نو، ادھر کر لیں اس کے بعد آپ. ادھر سے جی میاں شاہد ہونے جا رہے ہیں تو مسلم لیگ نون پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، خاص طور پہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آپ کے کافی قریب رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے سارے پنجاب میں چہرے کھڑے کریں گے نون کے یا آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیں جی، بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب میری تو تیاری بھی ہے، کوشش بھی ہے، لاہور کے پریزیڈنٹ صاحب کوکر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ہم تو ہر سیٹ پہ پارٹی کو جو ہے وہ امیدوار دیں گے انشاءاللہ تعالی. قومی اسمبلی کے جو 146 حلقے ہیں اور 297 حلقے جو ہیں وہ پنجاب کے، اور میں تو ذاتی طور پہ اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ جو ہے، الیکشن الائنس تو بالکل نہیں، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی پنجاب میں پی ایم ایل این کو ضرورت نہیں ہے. لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ جو ہے یہ لوکلی طے ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے، اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہاں پہ اس طرح سے کر لیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسری پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا. اگر لوکل لیول سے کوئی اس قسم کی پروپوزلز آئیں تو اس کے اوپر پارٹی کا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کر سکتا ہے. لیکن فی الحال کوئی اصولی طور پہ ہم نے کوئی الیکشن الائنس یا پارٹی ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت اور میاں نواز شریف بطور لیڈر کے، یہ جو ہے یہ ڈیلوں ڈولوں کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے. ہماری بڑی سیدھی اور سٹریٹ لائن ہے، اس کے مطابق ہی آج تک انہوں نے سیاست کی ہے، اسی کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے اور آگے جو موقع ملے گا یا جو قوم فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کی قیادت میں سیاست کرے گی. ادھر سے سوال ہو گیا تھا نا، غلط بات ہے یہ. جی معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 54 ڈیز کا جو ہے وہ شیڈول ہے یعنی الیکشن کا، اور 120 دن کے جو ہے وہ اسکیجول دیا ہے ڈی لمیٹیشن کا. اس میں سے میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے 15 دن کی شاید کمی کر دی ہے. پہلے شاید 14 یا 15 دسمبر تھا، اب 30 نومبر ہو گیا. اگر آپ 30 نومبر میں 54 یا 60 ڈیز شامل کریں تو جو ڈیٹ بنتی ہے وہی الیکشن کی ڈیٹ ہے. اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے کہ جو اس میں خام خواہ لوگ جو ہے وہ الجھ رہے ہیں کہ جی فلاں کو پتہ ہے فلاں کو نہیں پتہ. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام جماعتیں، وہ تمام لیڈر جو سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کی میٹنگ میں موجود تھے، سب کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ سینسس اپروو کیا تو آئین کے آرٹیکل 51 along with آرٹیکل 17 کے مطابق ڈی لمیٹیشن ہونی ہے. ڈی لمیٹیشن رک ہی نہیں سکتی، بھلے صوبوں کے درمیان جو ہے وہ سیٹوں کا کمی یا اضافہ ہو نہ ہو، لیکن معاملہ یہ کہ صوبے کے اندر ایک علاقہ جو ہے اس کو اوور ریپریزنٹیشن اور ایک کو انڈر ریپریزنٹیشن آپ کیسے کر سکتے؟ 10 ووٹر بھی جو ہے وہ اپنا کلیم اگر کل کو آئیں تو کانسٹیٹیوشنلی آپ ان کو کیا جواب دیں گے کہ جی ایک حلقہ جو ہے وہ 6 لاکھ پہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ 10 لاکھ پہ ہے؟ یہ ممکن نہیں تھا. یہ سب کو معلوم تھا، تمام جماعتوں کو معلوم تھا. یہ بات کی آفٹر تھاٹس ہیں. یہ یعنی پولیٹیکلی جس کو جو بات کہنا فیور کرتا ہے
جو سمجھتا ہے کہ اس بات سے ذرا میڈیا میں بات ذرا جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. یہ سیاسی بیان بازی ہے. سب کو معلوم تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں جب سینسس جو ہے وہ اپروو ہو رہا ہے تو اس کے بعد پہلے ڈی لیمیٹیشن ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا. اور میں یہ کہتا چلوں کہ سینسس کا اتفاق رائے سے اپروو ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے تمام تر سورسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. 2017 سے یہ جو ہے متنازع چلی آ رہی تھی. اگر اس مرتبہ بھی یہ تنازع اور طول پکڑتا تو پھر پتہ نہیں اس کا کوئی حل بھی نکلتا یا نہ نکلتا, اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو ہرٹ کرتا. اگر اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے تمام قوتوں کا تو اس سے بڑی اور بلیسنگ کوئی نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اگر الیکشن جو ہے وہ 70-80 دن یا 90 دن جو ہے وہ آگے ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ سینسس کا اتفاق رائے سے اپروو ہونا جو ہے یہ نیشنلی جو ہے وہ بہت بہت بہتر ہے. بس ہو گیا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں یعنی کسی کیس میں جو حقائق ہوتے ہیں, جو آرگومنٹس ہوتے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ فورسیک یا ان کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیل اس وقت پینڈنگ ہے, اسی کیس میں ان کے ساتھ جو 2 الزام علیہ تھے, کیپٹن صفدر صاحب اور میڈم مریم نواز صاحبہ, ان کی اپیلوں کی سماعت آپ کے علم میں کہ ہو چکی ہے. وہ بری ہو چکے ہیں, ان کا ایک فیصلہ موجود ہے. وہ آپ فیصلہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کی بریت کا تو اعلان کرتا ہے, لیکن اس بریت کے اندر جو ہے اس سے پہلے میاں نواز شریف کی بریت ہے. دیکھیں, 16 ماہ کی گورنمنٹ میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے جو ہے وہ محفوظ کیا گیا, ورنہ عمران خان نیازی نے جو بٹھا دیا تھا اس ملک کا, اگر ہم اس سے 2-4 ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی. اور پھر اس کے جو انتہائی ناعاقبت اندیش اور کیا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے, جو ان کے جو ہے وہ یعنی پروگرامز تھے کہ 10 سال کا اور 6 سال کا, جو ساری چیزیں آپ کے علم میں ہے, وہ اگر شیطانی منصوبے جو ہیں وہ اگر کامیابی سے ہمکنار ہوتے تو پھر اس ملک کا اور اس قوم کا کیا بنتا. تو ہم نے ایک بہت بڑی مشکل سے, بہت بڑی مصیبت سے, ہم مشکل مصیبت دور تو نہیں کر سکے, لیکن اس مشکل اور مصیبت کے ایک ایسی صورتحال میں جانے سے کہ جس سے ملک کا irreparable لاس ہوتا, اس سے ہم نے ضرور بچایا ہے. یہ بات بھی ہم جو ہے وہ قوم کے سامنے, لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لوگوں کو انشاءاللہ تعالی یہ بات جو ہے یہ سمجھ آئے گی, اور لوگوں کو سمجھ آ بھی رہی ہے. باقی جو ہے میاں نواز شریف لوگوں کو مستقبل کی امید اور وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ بتائیں گے, اور اس کے اوپر یقین کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے, کسی کے پاس کوئی راستہ ہے تو کوئی بتائے وہ. باقی بھی تو باقی سارے آپ کے سامنے. وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا, وہ بھی جرنلسٹ ہے, سینئر بھی ہے, جرنلسٹ بھی ہے. جی سن لیں, وزیر اعظم کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا, تو مجھ سے آپ سن لیں, اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوگا. اچھا رانا صاحب, یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی سیاسی میدان کے اندر موجود ہے, اس کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ تو عدالتیں اور جو ہے وہ جو لا کا آپریشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سیاسی کردار ادا کرنے اور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اسے نہیں روکا جانا چاہیے، ماں سوائے اس جتھے اور ٹولے کے جس نے اس ملک میں 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے لے کے 9 مئی تک افراتفری، انارکی پھیلانے کی کوشش کی اور اس ملک کی سیاست میں آگ لگانے کی کوشش کی، اور 9 مئی کو بالآخر جو ہے وہ اس ملک کے مصیبات دفاعی ادارے کے اوپر حملہ آور ہوا۔ وہ جو جتھا ہے، اس جتھے کے جو رکن ہیں یا اس کے ممبر ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ پوری طرح سے قانون کو جو ہے وہ اپنا راستہ لینا چاہیے۔ ان کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، الیکشن بھی لڑے، سیاست بھی کریں۔ جی بالکل، انہیں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور انہیں پوری کوشش بھی کرنی چاہیے اور انہیں اپنی قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں ہماری الائی تھی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے۔ الیکشن میں وہ ہمارے مقابل ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن ہم سیاسی جماعتوں کے اختلاف رائے کو اور ان کی قیادت کی عزت اور احترام کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی قابل احترام ہیں۔ باقی سیاسی طور پہ وہ جو بیان دیں ان کا جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں، لیکن سیاسی میدان میں وہ ہمارا اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے، لوگ فیصلہ کریں گے۔ جی دیکھیں میرے بھائی، بس ہو گیا نا، ایک ایسے نہ کرو میرے بھائی، کرو۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں اور آپ نے جو ڈگری جو تعلیم حاصل کی ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوگی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این نے کون سا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی معاہدہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب وزیر اعظم عمران خان تھے، ایک ہی معاہدہ ہے جو اس وقت ہوا، اسی معاہدے کی آگے جو ہے وہ پھر مختلف جو ہے وہ انسٹالمنٹس اور مختلف جو ہے وہ اس کے جائزے ہوتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں۔ تو اب جو یہ بل آئے ہیں، نگران حکومت نے لوگوں کو 400 یونٹ تک ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، تو جو آپ بات سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے روک دیا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، معاہدے کی اس شک کی روح سے آپ پابند ہیں، اگر آپ نے کیا تو ہم آپ کی نیکسٹ انسٹالمنٹ بھی روکیں گے اور معاہدہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو وہ رک گئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ ساری تباہی جو ہے، یہ اس معاہدے کی طرف سے کی وجہ سے ہے اور اس معاہدہ کرنے والوں کی وجہ سے، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آج آپ کے لیے بہترین ہائی ٹی کا بھی انتظام میں نے کیا اور چیزیں جو ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو رہی ہیں۔ ویسے آپ نے جب تک کویشچن کرنے ہیں